أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صلوات حضرت محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ بنی شہزاد ایک مومن ندیم رضا رضوی، جو رضا رضوی صاحب کے بھی بھائی ہیں اور دوسرے بھائی بھی ان کے یہاں موجود ہیں، ان کی برسی کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس ایصال ثواب میں کچھ گفتگو اپنے حوالے سے معاشرے میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو کسی مقصد کے تحت آیا ہے، اور جب جائے گا تو اس مقصد کو کس حد تک پورا کیا، ذمہ داری کو کس حد تک ادا کیا۔ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیۃ، تم میں سے ہر ایک راہ ہے، را رے الف عین را، یعنی نگہبان، نگہداشت ہے جو بھیڑوں کا، بکریوں کا، چرپاہا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے۔ صرف اپنی رعیت کے بارے میں ہی نہیں جواب دینا، بلکہ پروردگار عالم نے جو ذمہ داریاں اور بھی دی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے، جسے ہم مذہب کہتے ہیں، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، جسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ مشہور آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لیکن میں اس کے دوسرے ٹکڑے پہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اسے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن جو دوسرا ٹکڑا ہے جو نہیں پڑھا جاتا، جو نہیں بیان کیا جاتا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، تاکہ ہم جان لیں، تمہیں آزما لیں، تمہیں دیکھ لیں، تمہارا امتحان لے لیں شر اور خیر کے فتنے سے۔ شر اور خیر سے فتنہ خود، فتنے کے معنی ہے آزمائش۔ ہمارے یہاں ہم اردو زبان میں فتنے کے معنی فساد اور گڑبڑ گھوٹالا سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں فتنے کے معنی ہے آزمائش۔ کسی کی قائد بھی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ ہے سے مراد آزمائش ہے تمہارے لیے کہ تم مال کی محبت میں اور آزمائش کی محبت میں کتنے ہدایت پر رہتے ہو اور کتنے گمراہ ہو جاتے ہو۔ کوئی چیز ہے، پوری زندگی کا نچوڑ پروردگار عالم نے دو لفظوں میں دیا ہے کہ ہم تمہیں موت نہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں شر اور خیر۔ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں شر اور خیر سے۔ گویا انسان کی پوری زندگی شر اور خیر کے درمیان ہے۔ وہ جو آغاز بشریت ہوا تھا، اس آغاز بشریت میں شیطان نے کہا تھا، جب اس کو خلافت نہیں ملی اور آدم کو خلافت مل گئی اور اس نے اپنی برتری کا اعلان کیا، تو اس نے پروردگار سے کہا تھا لَأُقَطَّعَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا، اور صرف صراط مستقیم پہ بیٹھ کے نہیں بہکاؤں گا، تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ تیری، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا، کسی اور کی نہیں، دوزخ کی صراط مستقیم پہ نہیں، شیطان کی صراط مستقیم پہ نہیں، گمراہی کی صراط مستقیم پہ نہیں، تیری صراط مستقیم پہ جو ہدایت ہے اسی پہ بیٹھا رہا ہے۔ تو جب وہ بہکا رہا ہے اور ہر لمحہ بہکا رہا ہے، ہر آن بہکا رہا ہے،
تو ہمیں بھی تو ہر آن یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں بہکا رہا ہے، وہ کیسے کیسے بہکا رہا ہے، وہ کس چیز سے بہکا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں انجانے ہی میں صحیح ہم بہک رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں انجانے ہی میں صحیح ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یا جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، جو فرائض ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان نہیں کر رہے. تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب فرائض ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ میں اس کی پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، پورا دین بیان کرنے کے لیے تو بڑا پورا اشرا بھی ناکافی ہوگا، لیکن مختصر سی بات یہ ہے، بہت ہی مختصر سی بات، جو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں اور آپ کو نظر آئے، ظاہر ہے کہ جیسے جیسے امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، احادیث موجود ہیں، معصومین کے اقوال موجود ہیں کہ گمراہی بڑھتی جائے گی. جب گمراہی بڑھے گی جبھی وہ آئیں گے، اور سرکار کا ارشاد بھی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، کما ملیا ہے بالظلم والجور، ظلم و جور سے بھری ہوگی، اسے عدل سے بھر دیں گے. تو ظلم و جور سے بھری ہوگی نا، ہوگی تو آئیں گے. تو اب یہ ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے تاریکی بڑھ رہی ہے، سازشیں بڑھ رہی ہیں، گمراہی بڑھ رہی ہے. تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم ایسے میں سوچیں کہ ہم اس گمراہی کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ وہ احادیث جو معصومین نے بیان کر دی جس میں ہے کہ کمینے عروج پائیں گے، یہ ظہور امام کی نشانیوں میں ایک نشانی میں ایک جملہ ہے، کمینے عروج پائیں گے. ایک جملہ ہے کہ اس دور کے لوگوں کا صرف قبلہ پیٹ ہو، دولت مل جائے کہیں سے، کسی طرح سے مل جائے، شہرت مل جائے کسی طرح سے. تو مختصر میں جو تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، نشانیاں اور بھی ہیں اور بہت ساری ہیں، میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری زندگی ہر بات کے لیے یا ہے ہاں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں. دو ہی لفظ، یا ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے. کھانا کھانا ہے، ہاں کھانا ہے، نہیں کھانا یا نہیں کھانا ہے. پیسے چاہیے، ہاں چاہیے یا نہیں چاہیے. تو پوری زندگی کا خلاصہ ہے ہاں اور نہیں. تب جو ہے نا آپ کی بڑی خوش سی مجلسیں ہوتی ہیں میری ظاہر صاحب، آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے ہاں اور نہیں. اگر یہ ہاں اور نہیں نفس کے تابع ہے تو گمراہی ہے، اور اگر یہ ہاں اور نہیں حکم الہی کے تابع ہے تو عین ہدایت. اگر یہ ہاں اور نہیں حکم الہی کے تابع ہے تو عین ہدایت ہے، اور اگر یہ ہاں اور نہیں نفس کے تابع ہے تو عین گمراہی ہے. یہ نفس کے تابع ہوتی کیوں ہے، اور اس ہاں اور نہیں کا نظریہ اس سے بنتی کیا چیز ہے؟ یعنی جب یہ ہاں اور نہیں حکم الہی کے تابع ہو جائے تو ایک نظریہ بن جاتا ہے، ایک نظریہ بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر میرے لیے کوئی چیز حلال ہے تو وہ آپ کے لیے بھی حلال ہے، وہ ان کے لیے بھی حلال ہے، وہ ان کے لیے بھی حلال ہے، وہ آج بھی حلال ہے، وہ کل بھی حلال ہے، وہ پرسوں بھی حلال ہے. اور اگر کوئی چیز میرے لیے حرام ہے تو وہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، ان کے لیے بھی حرام ہے، کہ آج بھی حرام ہے کل بھی حرام ہے. یہ نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں نظریہ. یعنی ایک بات یہ نہیں
کہ آج میں کہوں کہ صاحب وہ یہ روٹی کیوں کھا رہے ہیں، یہ حرام ہے، اور کل وہی روٹی خود کھا رہا ہوں، تو یہ نظریہ نہیں ہوا، یہ مفاد ہو گیا۔ اور انسان گمراہ اس لیے ہوتا ہے کہ حب دنیا اس پہ غالب آ جاتی ہے حکم الہی پر۔ کبھی اولاد کی محبت میں جرم کر لیتا ہے، کبھی مال کی محبت میں گناہ کر لیتا ہے، کبھی شہرت کی محبت میں گناہ کر لیتا ہے۔ یہ ناجائز ناجائز سب کنارے رکھو، شہرت تو مل رہی ہے، دولت تو مل رہی ہے، اقتدار تو مل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو فرعون تھا کیا خدا کو نہیں جانتا تھا؟ فرعون جسے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کیا وہ حقیقی خدا کو نہیں جانتا تھا؟ مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ اس کے لیے عذاب کی دعا کرتے تھے تو وہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ پروردگار، اللہ سے کہتا ہے پروردگار یہ میری خدائی کے دعوے سے تیرا کیا جا رہا ہے؟ میری خدائی کے دعوے سے تیرا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو مان رہا ہے، اس کے باوجود اس کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ ہے حب دنیا۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کبھی اس میں تفصیلی گفتگو کروں گا، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان گمراہ ہوتا ہے: حب جاہ، حب مال، حب اقتدار، شہرت۔ جاہ اقتدار ایک ہی چیز ہے، حب مال دولت، حب شہرت۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں، اور یہی تین چیزیں دنیا طلبی کا سبب ہے۔ اور انہی تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، دنیا طلاق کا ثلاثہ، میری غیر کو دھوکہ دے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، میرے غیر کو دھوکہ دے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ اب کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب یہ علی نے جو 3 طلاقیں دی، تو 3 طلاقوں کا مطلب یہ ہے کہ پہلی طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر دوسری طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر تیسری طلاق دی، تو کیا علی دنیا سے رجوع کرتے رہے؟ کیا علی دنیا سے رجوع کرتے رہے؟ ممکن نہیں ہے کہ علی نے دنیا سے رجوع کیا اور پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا اور پھر طلاق دی۔ علی نے تو دنیا کو ابتدا ہی سے طلاق دی، پھر کیوں کہا طلاقوں کا ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی؟ اس لیے کہ دنیا سے انسان کو 3 چیزیں باندھتی ہیں۔ ابھی میں نے کہا 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا سے بنا ہوا ہے: حب مال ہے، حب جاہ ہے، حب شہرت ہے۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے دنیا سے انسان بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، دنیا داری کر رہا ہے ان 3 چیزوں کے لیے۔ تو علی نے کہا طلاق کا ثلاثہ، نہ مجھے حب مال ہے، نہ مجھے حب جاہ ہے، اور نہ مجھے حب حیات ہے۔ جو حب شہرت ہے، حب حیات، اسی کو حب حیات کہتے ہیں، جیتا رہوں شہرت پاتا رہوں۔ علی نے کہا نہ مال سے حکومت ہے، محبت ہے، نہ حکومت سے محبت ہے، نہ زندگی سے محبت ہے۔ اور کیسے کہا کہ جوتی ٹانگ رہے تھے، ابن عباس آ گیا، دیکھا ابن عباس اس جوتی کی تمہاری نگاہ میں کیا قیمت ہے؟ وہ جوتی جسے کئی بار ٹانگا گیا ہو۔ علی پوچھا ابن عباس اس جوتی کی تمہاری نگاہ میں کیا قیمت ہے؟ ہمارے اس کی تو کچھ بھی قیمت نہیں ہے، اس کی تو کچھ بھی قیمت نہیں ہے، اسے تو کوئی لینا بھی نہ پسند کرے۔ کہا ابن عباس علی کی نگاہ میں تمہارے اس اقتدار کی قیمت اس جوتی سے بھی کم ہے۔ یہ ہے طلاق جاہ، علی نے طلاق دیے اقتدار کو، جاہ کو، حکومت کو۔ اور موت کے لیے علی نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے۔
تو علی کو زندگی سے بھی محبت نہیں ہے، علی کو زندگی سے بھی محبت نہیں ہے، اور رہ گیا مال، تو خیبر میں جب فتح ہوا خیبر، تو خیبر فتح کس کے لیے ہوا؟ علی کے لیے، علی نے کیا نا، کس کی وجہ سے فتح ہوا؟ علی کی وجہ سے۔ تو جتنا مال غنیمت ملا ہے، ظاہر علی کا سب سے زیادہ حق ہے اس میں، لوگوں نے چادریں بچھا بچھا کے مال سمیٹا ہے بوریوں میں، اتنا مال غنیمت ملا ہے خیبر کی فتح سے۔ سونا بھر بھر کے لوگ لے کے آئے، اور جب علی گھر آئے تو خالی ہاتھ، جب علی گھر آئے تو خالی ہاتھ آئے، سب لٹا کے آئے، سب دے کے آئے۔ یہ ہے علی کی مال سے محبت۔ اس لیے کہا 3 طلاقیں دی، رجوع نہیں کیا، بلکہ حیات کی محبت کو بھی طلاق دی، مال کی محبت کو بھی طلاق دی، اقتدار کی محبت کو بھی طلاق دی۔ اس لیے کہا طلقتک ثلاثا، کسی غیر کو دھوکہ دینا۔ تو اب علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے ذرا سا علی کی حیات پر نگاہ کریں، وہ علی جو کہہ رہا ہے دنیا طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ علی بظاہر، ظاہری دنیاوی طور پر، حقیقی طور پر نہیں، مقصد کے طور پر نہیں، لیکن جو دنیا نگاہ دیکھتے، علی اکیلا ہے، علی تنہا ہے، علی کامیاب نہیں ہے، بظاہر دنیاوی نگاہ سے دیکھنے والے سب ناکام ہو گئے۔ بعد رسول خلافت نہیں ملی، ایک نہیں ملی، پھر دوسرے کے بعد میں نہیں ملی، پھر تیسرے کے بعد ملی بھی، تو ساری زندگی ادھر لڑتے رہے، ادھر لڑتے رہے، کچھ کیے نہیں۔ یہ اور اس کے بعد کے بھی آل محمد کے ساتھ جو دور ہوا، یہ سب کیوں ہوا؟ کبھی یہ سوچا یہ سب کیوں ہوا علی کے ساتھ؟ کیوں لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا؟ میں صرف آج کا ماحول جو آپ کی شیعت میں چل رہا ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بظاہر علی کیوں تنہا رہ گئے؟ علی کا ساتھ کسی نے کیوں نہیں دیا؟ اور کس نے اور کیسے نہیں دیا یہ بتا دوں، ایک 2-3 سن لیجیے۔ طلحہ و زبیر کا نام تو آپ نے سنا ہے نا؟ علی کی دشمنی میں مارے گئے، شورا میں شامل۔ یہ زبیر جو ہے، یہ وہ ہے کہ جب پہلی خلافت علی کی آئی ہے اور علی کی بات آئے تو لوگوں نے آگے کہا کہ علی خلافت تو آپ کا حق تھا، تو آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ کہا کہ اگر 40 آدمی جمع ہو جائے تو مجھ پہ واجب ہو جائے، مجھ پہ واجب ہو جائے کہ میں نکلوں خلافت رسول کے لیے۔ کہا علی 40 سے زیادہ ہے؟ کہا اچھا 40 سے زیادہ ہے تو ایسا کرو کہ کل صبح تم 40 آدمی سر منڈوا کے میرے پاس آ جاؤ۔ اگر 40 آدمی سر منڈوا کے میرے پاس آ گئے تو میں حصول خلافت کے لیے نکل آؤں۔ کل 12 آدمی آئے تھے، کل 12، اور ان 12 میں یہ زبیر بھی ہے، ان 12 میں یہ زبیر بھی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آدمی بگڑتا کیسے، گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ جو آج کی قومیات ہو رہی ہے، حیدر بھائی آپ تو قومیات سے تعلق رکھتے ہیں بہت زیادہ، ہو گیا یعنی وہ 12 میں علی کے لیے جان دینے کے لیے شامل ہے زبیر، اور ادھر جو جنگ جمل لڑی گئی ہے اس کی بنیاد یہی طلحہ و زبیر۔ تو یہ کیوں ادھر چلے گئے؟ یہ کیوں ادھر چلے گئے؟ لے کے بھی یہی آئے علی کو، جب علی چوتھی ظاہری خلافت سے چوتھی آئے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ سے لے کے آئے۔ سن لیجیے گا کیوں ادھر کیوں گئے، کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ آئے علی کے پاس، بہت کم یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ آئے علی کے پاس دونوں طلحہ و زبیر، جب علی نے خلافت سیٹ کر دی، ادھر اس کو بھیج دیا، 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 تم وہاں کے گورنر، تم وہاں کے گورنر، ان کو کہیں نہیں بھیجا۔ تو یہ آئے علی کے پاس کہ کوفہ و بصرہ کی گورنری ہمیں دے دی جائے، کوفہ و بصرہ کی گورنری
علی سے جا کے ریکویسٹ کریں کہ وہ علی جو مجھے نہیں پتا کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے، اپنے بھائی عقیل کو کرم دھکتا ہوا لوہا دکھا کے کہے کہ یہ کیسے دے دوں تمہیں، وہ انہیں کیا دے گا؟ جب یہ پہنچے علی کے پاس تو علی کچھ کام کر رہے تھے دفتری میں. جیسے ہی علی نے کام ختم کیا، علی نے اس چراغ کو بجھایا اور اس چراغ کو جلایا. اسے کہتے ہیں علی. اسے کہتے ہیں علی. اس چراغ کو بجھا دیا، اس چراغ کو جلا دیا. دونوں ایک دم گھبرا گئے. یعنی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جلتا تھا چراغ، یہی جلتا رہے، یہ جلا کے وہ کیوں جلا دیا، یہ بجھا کے وہ کیوں جلا دیا؟ کہا یہ سرکاری چراغ ہے، جب تک سرکاری کام کر رہا تھا سرکاری چراغ جل رہا تھا، اب ذاتی کام کر رہا ہوں اس لیے اپنے ذاتی کام نہیں جلا دیا. علی کا ساتھ چھوڑنے والوں پر آج ایسے حکمران مسلط ہوئے، کیونکہ اس علی کا ساتھ نہیں دیا نا، تو آج ایسے حکمران مسلط ہوئے. اور قیامت تک مسلمان، جملہ دے رہا ہوں، قیامت تک مسلمان اقتدار سے استفادہ نہیں حاصل کر سکے گا، ایسے ہی لوگ ان پر مسلط رہیں گے. میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میری شہزادی نے کہا تھا. جب دربار سے پلٹی تھی تو جملہ کہا تھا، لے جاؤ اس زخمی ناقے کو، اب تم قیامت تک نہ اس پہ سواری کر سکو گے نہ اس کا دودھ دھو سکو گے. جب شہزادی نے کہہ دیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بات غلط ہو جائے؟ کیوں تم نے علی کا ساتھ چھوڑا تھا. تو جب دیکھا کہ چراغ بجھا دیا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. جو سرکاری چراغ جائے ناجائز نہ جلائے وہ ہمیں خلافت کیا دے گا یا گورنری کیا دے گا؟ دونوں نے کہا اٹھو چلو چل دی. تو دنیا اگر کہیں حق کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہو تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ حقیقی طور پہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں. وقت بتاتا ہے کہ کون مال و دولت و اقتدار کی طلب میں حق کے ساتھ وقتی طور پر ہوا ہے، اور جب امتحان کی منزل آتی ہے تو ساتھ کیسے چھوڑ کے جاتا ہے. صرف یا ہو جانا، صرف مجلس میں شریک ہو جانا، صرف ماتم کر لینا، کسی کا ممبر پہ آ جانا یا کسی کا صاحب ممبر کے ساتھ ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پورا ہدایت یافتہ ہے. مقاصد کیا ہے؟ یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے یا دین کے لیے کر رہا ہے؟ تو اب جو فوٹویں لگ رہی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ دنیا کے لیے کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ قوم کا چہرہ بتا رہا ہوں آپ کو. ارے کہاں تک ہم پہنچ گئے کہ مرنے والے کے پہلے، یہ میں نے کسی ایک مجلس میں کہا بھی کہ مرنے والے دن نہیں جاتے تھے، دوسرے دن گھر جا کے تعزیت کرتے، جنازے میں نہیں، نماز جنازہ میں نہیں شریک. کیوں نہیں ہوئے نماز جنازہ میں شریک؟ دوسرے دن گھر گئے، ساتھ میں کیمرہ مین لے کے گئے، تصویریں کھینچ رہی ہیں. آج ہم ان کے لیے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آج ان کی تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تعزیت کرنے نہیں آئے، اپنی شہرت کے لیے تصویریں لگوانے کے لیے آئے. اور اب بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی. اب وہ جنازوں پہ جنازہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیڈر آگے آگے جا رہا ہے، اس کا کیمرہ مین آگے آگے جا رہا ہے، وہ بھی بناتے ہوئے کہ فلاں صاحب فلاں کے جنازے میں. اگر کوئی صاحب حیثیت کا جنازہ کسی کا ہو تو ایسے تصویریں آتی ہیں. بہرحال یہ جو دنیا داری ہے، ابھی میں نے زبیر کی مثال دی، بس ایک مثال اور دے دی تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے اور بھی کچھ تھوڑا سا بیان کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس نام سنے میں آپ کے؟ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو پورے قرآن کی تعلیم حضرت علی نے دی، ساتھ رہے. اور مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بسم اللہ کی تفسیر کر دیجئے، تو علی نے رات بھر بسم اللہ کی تفسیر کی.
رات بھر بسم اللہ کی تفسیر کی، تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ صبح کہنے لگے علی کہ عبداللہ اگر علی چاہے تو 10 اونٹ بار کر دے، لاد دے بسم اللہ کی تفسیر سے۔ ان عبداللہ کو گورنر بنایا بصرے کا علی نے، انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے شکایت کی، یا علی وہ آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا، وہ تو مال جمع کر رہے ہیں، وہ وہاں سے آیا اتنا مال انہوں نے رکھ لیا، وہ وہاں سے آیا اتنا مال انہوں نے رکھ لیا، وہ مال لے لیا۔ علی نے بات پرس کی کہ میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے، کبھی نہیں آئی علی، آپ کا کسی نے غلط فہمی غلط کر دی۔ پھر بولا علی نے کہا آؤ میرے پاس، تو وہ مال سارا لے کے مکے چلے گئے، علی کے پاس نہیں آئے گی۔ جسے پالا ہے، جسے پروان چڑھایا ہے، جسے تعلیم دی ہے، لیکن اگر ظرف ہی خراب ہو تو اس میں کتنا ہی پانی ڈال دیں آپ، پانی بھی خراب ہو جائے گا، ظرف خراب ہے نا۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا اس طرح سے انسان پر غالب آ جاتی ہے کہ انسان راہ ہدایت چھوڑ دیتا ہے۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، صرف ایک بات، جو اب جو نہج پہ ہماری گمراہی آ گئی ہے، پہلے تک ڈھکی چھپی ادھر کی ادھر کی یوں، اب جو گمراہی ہے آپ کی نہج پہ آ گئی ہے، ہم نص معصوم کے خلاف کر رہے ہیں، حکم معصوم کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم بوانی ہماری قوم کیا کر رہا ہے، میں کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا، اجتماعی طور پر قوم کی بات کر رہا ہوں۔ نص معصوم، حکم معصوم کے خلاف چل رہے ہیں، جتنا کام ہو رہا ہے۔ ابھی میں امام جعفر صادق صلوات اللہ سے ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام نے فرمایا، کسی نے پوچھا مولا روز محشر کامیابی کے لیے، کامیابی کی کیا نشانی ہے، کس طرح روز محشر کامیاب ہو کے پہنچے؟ کہا کہ بس کامیابی اس میں ہے کہ خدا کو دھوکہ نہ، اتنا مختصر جواب دیا، خدا کو دھوکہ نہ۔ تو دیکھا مولا یہ خدا کو دھوکہ نہ دینے سے کیا مطلب ہے؟ مولا یہ خدا کو دھوکہ دینے سے کیا مطلب ہے؟ کہا خدا کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت خدا کی ہو، کرو کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ اگر اللہ کی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو یہ شرک ہے، اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو صرف نتیجہ دے رہا ہوں گفتگو کو سمیٹنے کے لیے کہ ہماری گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم شخصیت پرست ہو گئے، ہم شخصیت پرست، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا گروپ کون سا ہے۔ ہمارا گروپ میں کرنے والا امام کو رد بھی کر دے تو ہمارے سامنے ابھی دوران مطالعہ وہ قرآن کی آیت آئی کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ اختیار کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے اپنے ماں باپ کو جس پر پایا، ما الفینا آباءنا، جس راہ پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا وہی کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے چاہے تمہارے ماں باپ عقل اور ایمان نہ رکھتے ہوں پھر بھی، تو وہ ماں باپ جو پالتے ہیں پوستے ہیں، جن کے احترام کو واجب کیا، اطاعت کی منزل پہ پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ تو جب ماں باپ جو پرورش کروا رہے ہیں، پرمان چڑھا رہے ہیں، ربوبیت کی منزل پر ہے، جب ان کی آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرنی تو کسی اہل غیر کی آنکھیں بند کر کے کیسے تقلید ہو جائے؟ ہمارا یہ حال ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ اس گروپ کا، یہ اس گروپ کا، یہ اس گروپ کا، میرے گروپ والا جو کہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس میرے گروپ آل محمد سے بڑھ کے آپ کا ایمان اور عقیدہ کچھ ہے نہیں ہے۔ آل محمد سے بڑھ کے کسی کا اختیار ہے؟ اچھا اگر میں کہوں کہ آل محمد سے بڑھ کے اختیار کسی عالم کا، کسی علامہ کا، کسی مفتی کا، کسی مجتہد کا، تو مجھے آئندہ ممبر پہ بیٹھنے دینا چاہیے؟ فرض بنتا ہی نہیں بنتا آپ کا کہ ممبر سے ایسے آدمی کو اتار دیں، یعنی کہ ممبر آل محمد کا ہے، ممبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جو آل محمد کا ہے ممبر اس پہ وہ آ سکتا ہے، جو کسی حکومت کا، کسی اقتدار
دیندار کا، کسی مولوی کا، کسی مجتہد کا آل محمد کے مقابلے پر اگر کوئی لے کے آئے گا اسے اس کا ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہندوستان میں بات سے بات نکل جاتی ہے، دائرے میں مجلس رٹ کے نہیں آتا۔ ہندوستان میں ایک مسجد امام بارگاہ تھا، اس میں برادران نے قبضہ کر لیا۔ برادران نے اس کو قبضہ کیا، وہ کیس چلتا رہا، چلتے چلتے وہ پہلے تو تھانہ، پولیس، یہ وہ کمشنر آفس، یہ وہ آخر ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ جب ہائی کورٹ پہنچا تو ہائی کورٹ میں خاتون جج تھی ہندو، ہندوستان حیدرآباد کا ہندو جج تھی۔ ہندو جج نے دونوں پارٹیوں کو بلایا، پہلی پیشی سنیے گا، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اسی پہ مذہب۔ اس نے کہا کہ آپ محمد کو کیا مانتے ہیں؟ اور میں سب نبی مانتا ہوں۔ کہا ان کو کیا مانتے ہیں؟ کہا سب پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ ان کو کیا مانتے ہیں؟ دوسرا خلیفہ۔ ان کو کیا مانتے ہیں؟ تیسرا خلیفہ۔ علی کو کیا مانتے ہیں؟ چوتھا خلیفہ۔ حسین کو کیا مانتے ہیں؟ حسین کو کیا مانتے ہیں؟ کہا وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ کہا نہیں، خود حسین کو کیا مانتے ہیں؟ کمال دیکھیے اس عورت کی ذہانت کا، کمال دیکھیے۔ اور آخری جملہ اس عورت کا سنیے گا، اسی پہ میں منصائب پڑھوں۔ حسین کو کیا مانتے ہیں؟ وہ چوتھے خلیفہ کے بیٹے ہیں۔ کہا میں رشتے نہیں پوچھ رہی، خود حسین کی ذات کو کیا مانتے ہو؟ حسین تو بس چوتھے خلیفہ کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے۔ اس زین کو بلایا، انہیں کیا مانتے ہو؟ محمد کا نبی مانتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے۔ علی کو کا پہلا امام مانتے، حسین کو کہ حسین تیسرے امام ہے، حسین تیسرے امام ہے۔ اس نے فیصلہ لکھا، فیصلہ سنیے گا، اور فیصلے کے بعد والا جملہ بھی سنیے گا۔ اس نے فیصلہ لکھا، اس نے کہا کہ چونکہ یہ مسجد اور امام بارگاہ ہے اور امام بارگاہ کا تعلق حسین سے ہے، بڑا پڑھا لکھا مجھے، بڑا سمجھدار، بڑا مولوی، کہ چونکہ امام بارگاہ کا تعلق حسین سے ہے، یہ حسین کو کچھ نہیں مانتے، اس لیے ان کا کوئی حق اس پہ نہیں ہے کہ حسین کو امام مانتا ہے، اس کا حق ہے امام بارگاہ۔ اب آخری جملہ سنانے سے پہلے وہ بات کہہ دوں جس بات کے لیے میں کہہ رہا تھا، کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ جو شام کا روزہ بچا، یہ جو شام کے روزے پہ حملہ داعش نے کیا اور یہ بچ گیا، اب لوگ کہیں گے صاحب یہ ولایت فقیہ کے خلاف ہے۔ میں ولایت فقیہ کے خلاف نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سنیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور خود فیصلہ کیجیے۔ اب غلط ہوں تو مجھے باہر ادھر کے روک لیجیے کہ آپ طرف غلط ہے۔ کہ یہ جو بچا یہ ولایت فقیہ کا معجزہ ہے۔ یہاں تک بات کہہ دیتا ہم خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے یار آپ مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب اس سے پہلے بھی روزے مراجے تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، تو وہ تو نہ بچا سکے روزے، وہ نہ بچا سکے۔ یہ نظام ولایت فقیہ کا معجزہ ہے۔ تو یہ نہیں پتا کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ جب فوج جا کے لڑے اور فتح پالے تو اسے معجزہ نہیں کہتے۔ فوجوں کی لڑائی ہوئی ہے، فوج جیت گئی، ہاں جذبہ ہے اس میں، ایمان ہے اس میں، عقیدہ ہے اس میں، جانثار تھے وہ، بیوی پہ قربان ہو گئے، ان کے بڑے درجات ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ تو یہ ہوتا کہ بغیر فوج کے جا کے فتح ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں تک بھی ہم انہوں نے کہا گمراہ کر رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا باپ اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ میں صحیح ہوں یا وہ صحیح ہے۔ گمراہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا معجزہ ہے، اگر اہل بیت بچا سکتے ہوتے تو جنت البقیع نہ بچا دیتے۔ مجھے بتائیے یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہا جا رہا ہے اہل بیت کی طاقت نہیں ہے، ولایت فقیہ کی طاقت ہے۔ پھر اگر ہم کہیں تو لوگ کہیں گے صاحب MI6 کے ایجنٹ ہیں اور جناب یہ ولایت فقیہ کے خلاف۔ بات ولایت فقیہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر تم یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے کہ ولایت فقیہ نے بچا لیا، انہوں نے ان کے کہنے پہ فوج چلی گئی، لوگ لڑنے گئے، جان سار کر گئے، سب کچھ ہم خاموش رہتے، لیکن گمراہ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کا معجزہ نہیں ہے، اہل بیت اگر بچا سکتے تو جنت البقیع کو بچا لیتے۔ تو ویسے بھی تو بے شماری ہے، لیکن مشبے لگ رہے ہیں اور شہر میں 6 حزب پڑھ رہے ہیں۔
حجت الاسلام، ایک تو کبھی حجت میں تقریر کروں گا کہ حجت کیا ہوتا ہے. جس کا کردار نہیں ہے وہ اسلام میں کیا حجت بنے گا؟ جس کا کردار جو آل محمد کو نہ سمجھ سکا وہ اسلام اور خدا پہ کیا حجت بنے گا؟ اسلام اور خدا پہ وہ حجت بنتا ہے کہ جس کا کردار دیکھ کے خدا یاد آ جائے. حجت خدا علی کی ذات ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا یا علی جب کبھی آئینے کے سامنے جاؤ اپنا چہرہ دیکھو تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا. جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے، جس کا ذکر کرنے سے خدا یاد آئے، جس کی محبت رکھنے سے خدا کی محبت ہو، اسے کہتے ہیں حجت اللہ. اگر میں غلط ہوں اس کے بعد بیٹھ جائیے، مجھے روک دیجیے، جانے مت دیجیے اور غلط ثابت کر دیجیے، ممبر میں نہیں آؤں. اگر غلط ثابت ہو گیا نہیں آؤں گا کہ اہل بیت کا معجزہ نہیں ہے. مجھے اعتراض نہیں جملے پر ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ تقلیدی نظام کا یا ولایت فقیہ کے نظام کا معجزہ. اہل بیت اگر بچا سکتے تو جنت البقیع بچا لیتے. تو اس کا مطلب ہے امام نبی کے زمانے میں امام حسین کا روضہ مسمار کیا گیا، امام دیکھتے رہے. اس کا مطلب امام نبی کا اپنے ذاتی وجود کا بھی کوئی اختیار نہیں. تو جو امام کے اختیار کو نہ مانے وہ امام بارگاہ میں آ کے منبر پہ بیٹھ کیوں رہا ہے؟ کھا بھی حسین نہیں رہا ہے اور بھونک بھی حسین پہ رہا ہے. بھونک نہیں رہا. میں تو بھونکنا کہوں گا جو آل محمد کے اختیار کو چیلنج کرے. کوئی فوج نہیں لے کے چلتا، کسی گروپ کا آدمی نہیں ہوں. میں بھی بیٹھے کہہ رہا تھا میں کسی گروپ کا آدمی نہیں ہوں. اسی کراچی میں پیدا ہوا، اسی کراچی میں میرا باپ پیدا ہوا، قوم کی خدمت کر گیا، میں بھی کر گیا. کوئی ثابت کر دے کہ میرا کسی ایک گروپ سے، کسی تنظیم سے، کسی سے زیادہ. لیکن جہاں آل محمد پہ بات آئے گی وہاں جان دے دوں گا. آل محمد کا حق نہیں آنے دے دوں گا. جان مارتے ہو مار دو، قتل ہو جاؤ، خدا کی قسم اس سے بہتر موت نہیں ہے جو آل محمد کی محبت پر ان کی عظمتوں کی حفاظت میں آ جائے. اور ایک جملہ سنتے جائیے. قدیم اہل سنت کے علماء کا متفقہ یہ نظریہ ہے کہ آل محمد کے منصب سے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. سنیے گا پورا جملہ سنیے. آل محمد کے منصب سے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. اگر کوئی علی کو امام نہ مانے تو وہ مسلمان ہے، کافر نہیں، کافر کل. لیکن جو آل محمد کی عظمتوں کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. علی کو امام نہ ماننے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن آل محمد کی عظمتوں کو جو انکار کرتے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ قدیم بڑے بڑے سنی علماء اہل سنت علماء کا. تو جو فضیلت آل محمد کا انکار کرے کہ آل محمد کا اختیار نہیں ہے، جنت البقیع نہیں بجا سکے. میں کہتا ہوں کہ خود خدا کا اختیار نہیں ہے جو شیطان کو نہ مار سکا. اگر پہلے موقع کو وہی اس کو سزا دے دیتا تو آج یہ سارا بکیڑا ہی نہ ہوتا. مطلب آخری جملہ اس خاتون کا سنتے جائیے. فیصلہ اس نے دے دیا، مل گئی امام بارگاہ. جب وہ جانے لگی تو ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی ہیں، ہندوستان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ جو اس مقدمے کو لڑ رہے تھے وہاں کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری تھے. وہ گئے خاتون جج کے بعد اور کہنے لگے، بس آخری جملہ اسی سے مسائل پڑھوں گا. کہنے لگے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ایک پیشی میں ہمارا یہ فیصلہ کر دیا. ہم نے بڑے دھکے کھائے، کمشنر آفس، پولیس، یہ وہ، اور آپ نے ایک پیشی میں فیصلہ کر دیا. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. تو اس عورت نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا میاں، یہ حیدرآبادیوں کا ایک انداز ہے، میاں شکر کرو کہ تمہیں انصاف مل گیا. ختم ہو گئی تقریر. میاں شکر کرو کہ تمہیں انصاف مل گیا. میری نگاہیں ایک ایسی عورت پر ہیں جو دربار میں اپنا مقدمہ لے کے گئی تھی، 1400 سال گزر گئے، آج تک اس عورت کو
इंसाफ न मिल सका। यह एक हिंदू जज के अल्फाज है। देखिए कहाँ उसकी निगाहें हैं, उसी औरत का ये बेटा था हुसैन, जिसकी दीन की बका के लिए जिसको पाल के किस मान से पाला था। तो जब जा रही थी तो जाते हुए कहा, ज़ैनब ये मेरा हुसैन ये रातों को उठ के पानी मांगता है। ज़ैनब ये मेरा हुसैन रातों को उठ के पानी मांगता है। देखो ऐसा न हो कि किसी रात हुसैन पानी मांगे और उसे पानी न मिले, वो प्यासा रह जाए, हुसैन क़यामत, ज़ैनब क़यामत आ जाएगी। तो शहज़ादी ज़ैनब की ड्यूटी थी कि भाई के बिस्तर के आगे बैठी रहती। रात को जब कभी हुसैन पानी कहते, शहज़ादी कूदा आपको भाई के हवाले कर देती, हुसैन पानी पी लेते। एक रात ज़ैनब की आंख लग गई और हुसैन ने पानी मांगा, पानी जवाब ना आया। दूसरी मर्तबा कहा, पानी जवाब ना आया। मर्तबा ख्वाब में अली के सैयदा आई, अबुल हसन उठो, अबुल हसन उठो, मेरा हुसैन पानी मांग रहा है। अगर तीसरी मर्तबा हुसैन की ज़बान से पानी निकल गया और उसे पानी न मिला तो क़यामत आ जाएगी। पानी दे दिया ज़ैनब। आ गई बहन सात भाई के, बहन आ गई सात भाई के। और फिर ज़ैनब ने जिस तरह से साथ दिया है हुसैन इब्न अली का, मदीने के 28 रजब से लेके करबला के आशूर तक शाम गरीबा तक, बस जब आखिरी रुखसत को हुसैन आए, बहन से रुखसत हुए, बहन ने कुर्ता पहनाया, बहन ने भाई के बोसे लिए, भाई ने बहन के बोसे लिए। हुसैन बाहर आए, जब घर से बाहर खैमे से बाहर आए हुसैन, ज़ुलजना खड़ा हुआ था। एक मर्तबा हुसैन का दिल भर आया, निगाह नहर की तरफ निगाह की, अब्बास आओ भाई को सवार कराने के लिए। गौदाने कब्रगाह की तरफ देखा, अली अकबर बाबा को सवार नहीं कराते। ऐना असाबी, मेरे असाब कहाँ हैं? आज हुसैन तुम्हें पुकार रहा है, तुम जवाब नहीं देते। ऐसे में खेमे का पर्दा हटा, बहन खेमे से बाहर निकली, लगाम फरस को थाम के कहा, भैया सवार हो जाओ, अब ये बहन तुम्हें सवार कराएगी। बहन ने सवार कराया, हुसैन ने इशारा किया, ज़ैनब खेमे में गई। अब चाहते ये है हुसैन के ज़ुलजना को आगे बढ़ाएं। एक मर्तबा ज़ुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार किया। हुसैन कहते हैं, ज़ुलजना मैं जानता हूँ तू भी 3 दिन का प्यासा है, तू भी 3 दिन का प्यासा है, ये हुसैन की आखिरी सवारी है, बस इसके बाद हुसैन तुझे रहमत नहीं देगा। ये सुनना था। एक मर्तबा ज़ुलजना ने अपने सर को अपने पैरों की तरफ झुका दिया, जैसे कह रहा हो, मौला मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ, मैं जानवर हूँ, मेरी क्या मजाल जो आपके हुक्म की सरताबी करूँ, लेकिन क्या करूँ, सकीना पैरों से लिपटी हुई है, सकीना पैरों से लिपटी हुई है। हुसैन घोड़े से उतरे, हुसैन घोड़े से उतरे, ज़ुलजना से उतरे, नीचे आए। हुसैन देखा ज़ुलजना के पैरों से लिपटी हुई, सकीना कह रही है, ऐ ज़ुलजना मेरे बाबा को न ले जा, ऐ ज़ुलजना मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो भी मक्तल में गया लौट के नहीं आया। हुसैन ने सकीना को बुलाया, क्या बात है बाबा? का बाबा हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं? किसके सहारे? का बेटा तुम्हें खुदा के हवाले किया। बाबा क्या इम्कान नहीं है कि आप हमें मदीने भिजवा दें? का बेटा तुम्हारा बाबा बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है। अच्छा बाबा आप रात को नहीं आएंगे? कहा बेटा अब तुम माँ के साथ सोना, आज रात हम मक्तल में सोएंगे, अली असगर हमारे साथ सोएंगे। का बाबा नींद आएगी जब आपकी भू पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी भू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन कहते हैं जिद न करो बेटा, जिद न करो, राहत के दिन गए, ये फसल और है, राहत के दिन गए, ये फसल और है, अब यूं बसर करो जो यतीमों का दौर है। का बाबा ये यतीमी किसे कहते हैं? का न पूछो कुछ, ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम।
ألا لعنة الله على قوم الظالمين سأل والذين من قلبهم ينقلبون بار علاج خلیل عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کے ثواب ندیم رضا عزیز میں سید الحسن نزدیک کی روح کو پہنچے، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، ان کی تقاصیر کو معاف فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار جوار معصومین کو جگہ عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو ندیم رضا عزیز ابن سید الحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحق محمد وآلہ